بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم بستری کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کس وقت ہم بستری کرنی چاہیے؟ ہم بستری کے لیے کون سا ماحول مناسب سمجھا جاتا ہے؟ اور کیا اندھیرے میں ہی ہم بستری کرنی ضروری ہے یا روشنی میں بھی جائز ہے؟ اسی طرح ہم بستری سے پہلے اور بعد کن باتوں کا خیال رکھنا لازمی ہے؟ یہ سب سوالات عام ہیں، مگر ان کے صحیح اسلامی جوابات اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے۔ اسی لیے آج میں آپ کے ساتھ انہی اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گی تاکہ ہم سب کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایک واضح اور آسان رہنمائی حاصل ہو۔ نمبر 1، دعا سے آغاز کرنا۔ ہم بستری شروع کرنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس دعا سے نہ صرف شیطان کے شر سے حفاظت ملتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت بھی نازل فرماتا ہے۔ یہی وقت ہے جب نیک اور صالح اولاد کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ اگر دعا بھول جائے تو ایک اہم حفاظت چھن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آغاز اللہ کے نام سے ہی برکت پاتا ہے۔ نمبر 2، پردہ اور مناسب جگہ کا اہتمام۔ یہ تعلق انتہائی نجی اور پرائیویٹ لمحہ ہے، اس لیے وہ جگہ منتخب کی جائے جہاں مکمل پردہ ہو۔ کوشش کی جائے کہ کسی کو آواز نہ جائے یا نظر نہ پڑے۔ اگرچہ برہنہ ہونا منع نہیں، مگر حیا کا لحاظ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ چادر اوڑھ کر یا ہلکے کپڑوں میں مباشرت کرنا ادب اور وقار کے مطابق ہے۔ مکمل برہنگی بے حیائی کے قریب لے جاتی ہے، اس لیے ستر کا خیال رکھنا افضل ہے۔ نمبر 3، بیوی کی آمادگی ضروری ہے۔ اسلام شوہر کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ بیوی کے جذبات کا خیال رکھے۔ عورت کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کیے بغیر مباشرت کرنا ظلم اور بے ادبی ہے۔ نرمی، محبت، باتوں اور پیار بھرے انداز سے بیوی کے دل کو خوش کیا جائے۔ جب عورت آمادہ ہو تو یہ تعلق محبت اور قربت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایسا رویہ نہ صرف جسمانی سکون دیتا ہے بلکہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ نمبر 4، فطری انداز اختیار کرنا۔ اسلام میں میاں بیوی کے لیے وسعت رکھی گئی ہے۔ وہ اپنی رضامندی سے مختلف پوزیشن اختیار کر سکتے ہیں۔ عام اور قدرتی طریقہ وہ ہے جس میں مرد اوپر اور عورت نیچے ہو، کیونکہ یہ دونوں کے لیے سکون اور آرام کا باعث ہے۔ اگر دونوں چاہیں تو دیگر انداز بھی اختیار کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ فطرت کے خلاف نہ ہوں اور کسی کو جسمانی تکلیف نہ پہنچائیں۔ نمبر 5، محبت کے انداز اپنانا۔ بیوی کے ساتھ جسمانی قربت صرف لذت کا ذریعہ نہیں بلکہ محبت کا اظہار بھی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بوسہ، لمس اور نرمی کے ساتھ بیوی کے جسم سے پیار کرے۔ یہ سب جذباتی تعلق کو مضبوط بناتا ہے۔ البتہ اسلام نے جن حصوں سے منع فرمایا ہے ان سے پرہیز لازم ہے۔ یہ تعلق پاکیزہ احساسات پر مبنی ہونا چاہیے، نہ کہ بے راہ روی یا جانوروں جیسا طرز۔ نمبر 6، دخول کا شرعی حکم۔ قرآن کے مطابق بیوی کو کھیتی کہا گیا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں سے نسل آگے بڑھتی ہے۔ اسی لیے صرف اگلی شرمگاہ میں دخول جائز ہے۔ پچھلی شرمگاہ میں مباشرت سخت گناہ ہے اور اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 7، کھڑے ہو کر مباشرت سے اجتناب۔ کھڑے ہو کر ہم بستری کرنا شریعت میں ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے، کیونکہ یہ انداز انسانیت کے وقار سے میل نہیں کھاتا۔ یہ طریقہ جسمانی طور پر بھی عورت کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ اسلام نے تعلق زوجیت کو محبت، سکون اور باوقار انداز میں ادا کرنے کی تلقین کی ہے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ایسے طریقے اپنائے جائیں جو ادب، سکون اور راحت کے مطابق ہوں۔ نمبر 8، غسل کے احکام۔ جب مرد و عورت کا ملاپ ہو جائے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ صرف جسمانی ملاپ ہونا کافی ہے، منی کا اخراج ہونا ضروری نہیں۔ اسلام نے پاکیزگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، اس لیے مباشرت کے بعد عبادت یا نماز سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے تاکہ جسمانی و روحانی صفائی حاصل ہو۔ نمبر 9، مکمل برہنگی سے پرہیز۔
हमबस्तरी के दौरान मुकम्मल नंगा होना मकरूह और बेहयाई के करीब है। बेहतर है कि हल्का कपड़ा या चादर ओढ़ी जाए ताकि सत्तर कायम रहे। इसी तरह अंधेरे या हल्की रोशनी में मुबाशरत ज्यादा मौजू समझी गई है क्योंकि इसमें शर्मो हया का पहलू नुमाया रहता है। मुकम्मल बेपर्दगी को जानवरों की मुशाबहत करार दिया गया है, इसलिए इस्लाम ने हमेशा पर्दादारी को तरजीह दी है। नंबर 10, मुख्तलिफ अंदाज की इजाज़त। इस्लाम ने मियाँ बीवी को ये सहूलत दी है कि वो लेट कर, पहलू के बिल या किसी भी फितरी अंदाज में मुबाशरत कर सकते हैं, बशर्ते कि औरत को अजियत ना हो। ये नरमी दरअसल इस रिश्ते में मोहब्बत और सुकून कायम रखने के लिए है। अलबत्ता पिछली शर्मगाह में दुखूल हमेशा हराम है। इस्लाम का मकसद जिस्मानी लज्जत से ज़्यादा रूहानी तहारत और बाहमी मोहब्बत को फ़रोग़ देना है। नाज़रीन, ये 10 नुकात दरअसल इस्लामी रहनुमाई के वो उसूल हैं जो मियाँ बीवी के ताल्लुक़ को पाकीज़ा, मोहब्बत भरा और बाइज़्ज़त बनाते हैं। इन पर अमल से ना सिर्फ जिस्मानी सुकून मिलता है बल्कि रूहानी खुशी और अल्लाह की रज़ा भी हासिल होती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।